آج رات یہ نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسندیدہ ہے کہ جو شخص بھی یہ 12 رکعت نماز نفل شب برات میں ادا کرتا ہے، اللہ کا وہ پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، یعنی اللہ کا وہ لاڈلا بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ اس کو اپنا دوست اور ولی بنا لیتا ہے، پھر وہ اللہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ پاک اس کو عطا کر دیتا ہے۔ دیکھیں شب برات یہ اتنی عظمتوں اور فضیلتوں والی ہے۔ برات کا مطلب ہوتا ہے نجات کی رات۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے۔ اب آپ نے اس رات میں کیا کیا اعمال کرنے ہیں؟ تو 12 رکعت نماز نفل جو شخص بھی جو کوئی بھی اس رات میں اس طرح ادا کرتا ہے اس کی قسمت بدل جاتی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے اللہ پاک اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی نماز کے بارے میں بہت سارے صوفیاء لوگ ہر سال اس نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اکثر لوگ بے خبری میں اور غفلت میں اس رات کو گزار دیتے ہیں، لیکن جس نے اس رات کو اسی طرح گزارا جس طرح اللہ والے گزارتے تھے، پھر پورے سال کے لیے ان کو خوشحالیاں مل جاتی ہیں، برکت مل جاتی ہے۔ اب اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ، کتنی رکعتیں کس ٹائم سے کس ٹائم میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ کب ہے، کس دن ہے، انگریزی تاریخ اور اسلامی تاریخ، یہ مکمل تفصیلات اسی ایک ویڈیو میں آپ کو بتا دی جائے گی۔ اگر آپ اس کے مطابق اس پر عمل کر لیتے ہیں تو یقیناً اس رات میں کسی اور عمل کے کرنے کی حاجت اور ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ اس لیے یہ رات عظمتوں کے اعتبار سے، فضیلتوں کے اعتبار سے سب سے وراء الورا ہے۔ تو شب برات اسلام میں یہ شعبان المعظم کی 15 تاریخ کی رات کو منائی جاتی ہے، یعنی شعبان کی 14 تاریخ مغرب شام کے بعد سے لے کر 15 تاریخ کو فجر تک یہ رات رحمت، مغفرت، دعا کی نیت سے عبادت، نوافل اور دعا کے ساتھ خاص تصور رکھی جاتی ہے۔ اب سال 2026 میں پاکستانی ٹائم کے مطابق اور تاریخ کے مطابق یہ کب ہے، تو آپ نے ذرا اس بات کو سمجھنا ہے کہ شب برات پاکستان اور بڑے حصوں میں اس کی تاریخ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، اس کے نوافل بھی بتا دوں، اور روحت حلال کمیٹی کے مطابق جو اعلان ہوا ہے اس رات کا تو وہ بھی آپ کو بتا دوں، اس کی عظمت اور فضیلت بھی، اور 12 رکعت نماز نفل آپ نے کیسے ادا کرنے یہ تفصیل بھی بتانے لگا ہوں۔ دیکھیں اس رات ہر امر کا فیصلہ ہوتا ہے، ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مخلوق میں تقسیم رزق فرماتا ہے۔ پورے سال میں ان سے سرزد ہونے والے اعمال اور پیش آنے والے واقعات سے اپنے فرشتوں کو باخبر کر دیتا ہے۔ میں نے چند لفظوں کے اندر اس رات کی عظمت اور فضیلت آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ اب آگے کیونکہ یہ رات اپنی عظمت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے اتنی وراء الورا ہے کہ اس رات کا کوئی اور رات شاید مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ انہی راتوں میں سے ہے جن راتوں کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا کہ یہ وہ راتیں ہیں کہ جن راتوں کی برکت اور فضیلت اس قدر ہے کہ اس میں مانگی ہوئی دعائیں اللہ پاک رد نہیں فرماتا، اس میں مانگی ہوئی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے، کیونکہ اسی رات کے بارے میں صوفیاء اللہ والوں نے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کی بارگاہ میں اس رات کے بارے میں التجا کی تھی، عرض کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی رات کے حوالے سے ان کو بھی آگاہ کیا تھا کہ یہ شب برات کی رات اپنی خاص امت، اپنے حبیب کی خاص امت کو عطا کرنے والا ہوں، اور وہ امت جب اس رات، کیونکہ دیکھیں برات کے معنی جیسے کہ خلاصی کے ہیں، یعنی اس رات بندوں کو عذاب سے بھی نجات ملتی، اس کو لیلۃ المبارکہ بھی کہتے ہیں، یعنی برکتوں والی رات، اس کو لیلۃ الرحمہ بھی کہتے ہیں، یعنی رحمتوں والی رات، اس کو لیلۃ الصحہ بھی کہتے ہیں، یعنی فیصلوں کی رات جس میں امور لکھے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ مفسرین کے ایک گروہ کے مطابق یہ رات آج شب برات کی جو رات ہے جس میں سال بھر کے امور طے ہوتے ہیں، یہی وہ رات ہے جس کا اللہ نے قرآن میں سورۃ الدخان میں ذکر کیا ہے۔ تو اس لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے شعبان کی 15ویں رات یعنی اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتے ہیں، مشرک اور کینہ رکھنے والوں کے سوا اللہ پاک سب کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اس لیے یہ رات مغفرت عامہ کی رات ہے، البتہ دلوں کی صفائی شرط ہے۔
شب برات میں اللہ تعالیٰ بے شمار گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے۔ یہ رات جس میں توبہ قبول ہوتی ہے، پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں، جہنم سے آزادی عطا کی جاتی ہے، تقدیر کے فیصلے یعنی اس رات آنے والے سال کے متعلق امور، رزق لکھا جائے گا، زندگی لکھی جائے گی، موت لکھی جائے گی، کس نے پیدا ہونا ہے، کس نے مرنا ہے، یہ سب اس رات میں لکھا جائے گا، بیماری، صحت، خوشی، غم۔ لہٰذا بندے کو چاہیے اس رات اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ دعا کرے، کیونکہ دیکھیں شب برات میں نفل نماز، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، درود شریف کی خاص اہمیت۔ صحابہ کرام اس رات میں کیسے مشغول رہتے تھے، کیا کیا عبادت کرتے تھے، کیا وظائف پڑھتے تھے، کس طرح ہم نے اس رات کو گزارنا ہے۔ یہ رات دعا کی قبولیت کی رات ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات پکار کر فرماتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کو بخش دوں۔ تو کئی روایات میں شعبان کی 15ویں تاریخ کا روزہ بھی رکھنے کے حوالے سے ذکر ہے کہ اگر کوئی بندہ آگے شب برات کا روزہ رکھتا ہے تو اس کو اتنی فضیلت ملتی ہے کہ یہ روزہ نفس کی پاکیزگی اور روحانی بلندی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اب دوستو یہ جو آپ نے 12 رکعت نماز ادا کرنی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، یہ ذرا سن لیجئے گا۔ اس کے ساتھ انگریزی اعتبار سے بھی میں وقت کا تعین کر دوں گا کہ مغرب کی نماز جب ہو جائے گی نا، تو مغرب کی نماز سے لے کر فجر کی اذان ہونے تک اس کے درمیان میں جو وقت ہوتا ہے یہ رات کا وقت ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس میں یہ 12 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرنے ہوں گے جو طریقہ آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ تو اب اس کی نیت سن لیں، اس کا طریقہ اور ترتیب سن لیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ رات کتنی عظمتوں اور فضیلتوں والی رات ہے۔ تو دیکھیں اس رات مرحومین کے لیے دعا کریں، ایصال ثواب کرنا باعث اجر ہے، قبرستان جانا، فاتحہ پڑھنا بھی ثابت ہے، بشرط ہے کہ شریعت کی حدود کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ تو بدعات سے اجتناب کیا جائے، آتش بازی، غیر شرعی رسومات، فضول خرچی سے اجتناب۔ اصل مقصد عبادت اور توبہ ہے، تو اس میں دل کی صفائی ہوتی ہے، معافی ملتی ہے، رشتے جوڑنے چاہیے، توڑنے نہیں چاہیے۔ خواتین گھروں میں رہ کر نفل عبادات، تلاوت قرآن اور اسی طرح دعا کے ذریعے اس رات کی برکتیں، اور خاص یہ نوافل پڑھ کر اور ان نوافل کے ساتھ ساتھ جو اعمال بتائے جائیں گے وہ اعمال کر کے وہ اپنی بخشش کی راہ ہموار کروا سکتی ہیں، اور پورے سال کے لیے وہ خوشحالی حاصل کر سکتی ہیں، پورے سال کے لیے وہ برکتیں حاصل کر سکتی ہیں، رب کی رحمتیں حاصل کر سکتی ہیں۔ والدین بچوں کو اس کی اہمیت کے بارے میں بتائیں، مختصر دعائیں ان کو پڑھائیں تاکہ دینی شعور بڑھ جائے۔ شب برات یہ رات امت کے اتحاد، اصلاح اور اجتماعی دعا اس میں ضرور کی جانی چاہیے۔ تو رزق میں برکت لانے والی یہ رات، مغفرت لانے والی رات، بیماروں کو شفا، ایمان پر خاتمے کی دعا، یہ تمام چیزیں اس رات میں ضرور کرنی چاہیے۔ بزرگان دین اس رات جا کر آنسوؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے رحمت، مغفرت، نجات، تو جو اخلاص کے ساتھ عبادت کرے، توبہ کرے، دعا مانگے، یہ نوافل پڑھے، اللہ اسے خالی ہاتھ اٹھنے نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب جو آپ نے نوافل پڑھنے ہیں نا، اس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی۔ تو پہلے نمبر پر آپ نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے۔ 2 رکعت نماز نفل، صلاۃ التوبہ، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر یہ کہہ کہ آپ نے کانوں کو ہاتھ لگا لینا ہے۔ دیکھیں میں نیت بھی بتاتا جاؤں گا، جتنے جتنے نفل پڑھنے ہیں اتنے اتنے کی نیت، طریقہ اسی ترتیب کے ساتھ کہ پہلے کون سے پڑھے جائیں، بعد میں کون سے پڑھے جائیں، بعد میں کون سے پڑھے، یہ مکمل تفصیل اور طریقہ بتاؤں گا۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ اس ایک ہی ویڈیو کے اندر آپ کو اس رات کی خاص عبادت کا بھی پتہ چل جائے گا، اور بڑی بڑی جو آپ فضیلتیں اور بڑی بڑی جو رحمتوں کے طلبگار ہیں وہ لوگ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے، انشاءاللہ رحمت الہی برسے گی۔ اور ہماری ہر سال شب برات کی رات خصوصی دعا ہوتی ہے، لوگ ہر سال اس دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھی اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ دعاؤں میں شامل کیا جائے گا، کیونکہ دل کو سکون اور روح کو پاکیزگی مل جائے گی، اور رزق، عمر، اعمال میں برکت آ جائے گی، دعاؤں کی قبولیت کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے آپ نے رکعت کی ترتیب کو سمجھنا ہے کہ آپ نے جو پہلی 2 رکعتیں میں نے آپ کو پڑھنے کا طریقہ عرض کرنا ہے، اس میں آپ نے جو نیت میں نے آپ کو بتا دی، اسی نیت کے ساتھ آپ نے اب سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس طرح آپ نے پڑھا۔ پھر آگے سورۃ الفاتحہ شریف پڑھی، الحمد شریف، اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کے اندر جو صورتیں ہیں آخری 30ویں سپارے میں، یعنی آپ سب سے پہلے پڑھیں گے سورۃ الکافرون،
قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اور پہلی رکعت کے اندر یہ پڑھنے کے بعد سورۃ اخلاص پڑھیں گے، یعنی قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح پہلی رکعت کے اندر آپ نے یہ 2 صورتیں پڑھنی ہیں جو ترتیب کے ساتھ میں نے پڑھی ہیں۔ پھر جب یہ پہلی رکعت مکمل کریں، دوسری رکعت میں آپ نے سورۃ الفاتحہ اور دوسری 2 قل پڑھنے ہیں، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ تو یہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ تو ابھی باقی 10 رکعتیں آپ کی رہتی ہیں، اس کا طریقہ بھی اسی ترتیب کے ساتھ، یہ 12 اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ اگر 4 پڑھ کے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ اگر اسی طرح یہ 12 ایک ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے اس رات کی تمام برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی، اور جو ساری زندگی نہیں مل سکا اللہ پاک اس رات میں اس بندے کو وہ سب کچھ عطا کر دے گا۔ تو اس لیے دوستو آپ نے اس رات کو یہ خاص طریقہ بتا رہا ہوں گزارنے کا، کہ اس رات کو آپ نے کیسے گزارنا ہے، کیسے عبادت کرنی ہے، کیا کیا طریقہ اور کیا کیا صورتحال۔ اب اسی طرح جب 2 رکعتیں آپ کی مکمل ہو جائیں، اس کے بعد آپ نے اپنی جگہ پہ بیٹھے رہنا ہے، اور یہ خاص دعا پڑھنی ہے، اور اس دعا کے ذریعے اللہ پاک تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کیونکہ دیکھیں یہ دعائے نصف شعبان بھی ہم اس رات میں پڑھیں گے، اور اس دعا کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی دعا مانگی جائے اللہ پاک اس دعا کو رد نہیں فرماتا، اور اس بندے کی ہر دعا کو اللہ پاک اپنی رحمت کے ذریعے قبول فرما لیتا ہے۔ تو اب اس دعا میں ضرور شامل ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اب شب برات میں آپ نے جب اس طرح یہ 2 رکعتیں پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے صرف اور صرف 15 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہی بیٹھے بیٹھے 15 مرتبہ درود پاک، 15 مرتبہ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد آپ نے 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اگلے آپ نے نیت کرنی ہے، اگلی آپ نے 4 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہوگا جس کے مطابق آپ اپنے اعمال کو پڑھیں گے، وظائف کو پڑھیں گے۔ اب آپ نے یہ 4 رکعت اللہ کی رضا کی نیت کرنی ہے، یعنی کہ اس نماز میں آپ نے 4 رکعتوں کو اکٹھا ہی پڑھنا ہے، اور نیت اس طرح کرنی ہے کہ 4 رکعت نماز نفل اللہ کی رضا یعنی اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں۔ منہ میرا خانہ کعبہ کے اللہ اکبر کہہ کے آپ نے کانوں کو ہاتھ لگا لینے ہیں۔ تو اس طرح یہ ترتیب ہے، آپ کو 4 رکعتیں، اسی طرح پھر آپ کی 6 ہو جائیں گی، باقی 6 رہ جائیں گی۔ تو اب اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا، اس میں آپ نے کیا کیا صورتیں پڑھنی ہے، اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ تو اب آپ نے پہلی رکعت کے اندر سبحانک اللہم، اب پہلی رکعت جو آپ نے 2 پڑھی ہیں نا، اس کے بعد 3 طرح کے عمل میں نے آپ کو دیا ہے، وہ آپ نے پڑھنا ہے، بالکل 1 منٹ لگتا ہے پڑھتے ہوئے۔ اسی طرح یہ 4 پڑھیں گے، اس کے بعد پھر کچھ تسبیح ہوگی وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ تو اب آپ نے جب اس کی نیت کر لی تو پہلی رکعت میں آپ نے سبحانک اللہم و بحمدک سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ آگے اس سورت کو پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور ہر رکعت کے اندر آپ نے سورۃ اخلاص کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے یہ بات بڑی اہم ہے، یعنی آپ نے ہر رکعت کے اندر ایک ہی تعداد کے برابر سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہوگا۔ تو یہ اس کی ترتیب اور یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ تو اب جب آپ یہ پڑھ لینا، اس میں اب جو اس کے بعد والی 4 رکعتیں ہوں گی وہ بھی 4 پڑھنی ہوں گی، اور آخر میں جو پڑھنی ہوں گی وہ 2 پڑھنی ہوں گی۔ تو یہ آپ کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو ہر رکعت کے اندر دیکھیں، اب ٹو دا پوائنٹ میں بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ہر بھائی بہن کو اچھی طرح سمجھ آئے اور اچھی طرح وہ یہ عبادت کر لے۔ تو اب آپ نے سورۃ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد کو کتنی بار پڑھنا ہے، آپ نے صرف اور صرف ہر رکعت کے اندر اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح یہ آپ کی 60 مرتبہ بنے گی، یعنی 2 رکعتوں میں 15-15 30 اور دوسری میں 15-15 30۔ تو اسی طرح یہ آپ کی ٹوٹل جو اتنی تعداد بنے گی نا، یہ اتنا، کیونکہ 15 کی رات ہے نا، 15 شعبان المعظم کی رات ہے، تو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ ہی اس عمل کو پڑھنا ہوگا۔ تو یہ اللہ کو راضی کر لیا ہم نے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھ لی، پہلی ہم نے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی، اب اس میں اللہ کی رضا شامل کر لی۔ اس کے بعد اگلی جو 2 رکعتیں 4 رکعتیں ہم نے پڑھنی ہے نا، وہ ہم نے پڑھنی ہے 4 رکعت نمازیں۔ اب اس کے بعد کا عمل سن لیں پہلے، پھر ہم اگلی رکعتوں کی بات کرتے ہیں۔ تو وہ رکعتیں پڑھنے کا طریقہ بھی آپ کو اسی طرح میں عرض کر دیتا ہوں۔ اب جو اس کے بعد عمل آپ نے پڑھنا ہے نا، وہ آپ نے چند ایک تسبیحات ہیں جو آپ نے پڑھنی۔ اب درود پاک پڑھنا ہے۔
درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک کی جو تعداد ہے یہ آپ اللہم صلی علی محمد اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، یا صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی آپ دیکھیں درود پاک وہ عظیم عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے محبوب خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت، سلامتی اور برکت کی دعا کی جاتی ہے۔ درود پڑھنا صرف ایک عبادت ہی نہیں ہے بلکہ ایمان کی علامت ہے، محبت رسول کا اظہار ہے، قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ تو قرآن و حدیث میں درود پاک کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اس لیے یہ ایمان کی پہچان ہے نبی علیہ السلام پر پڑھنا۔ تو آپ نے سب سے پہلے اس ترتیب کے ساتھ صرف اور صرف 10 بار درود پاک پڑھنا ہے، 10 مرتبہ، اور اس 10 بار پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کی رضا کے لیے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو بھی 10 بار پڑھنا ہے۔ اس کے اندر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی 3 صفتیں موجود ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم، یہ 3 اللہ کی مبارک صفتیں موجود ہیں۔ تو اس کے پڑھنے سے اللہ پاک تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جو شخص اس کو پڑھتا ہے اس کے چھوٹے گناہ ہوں بڑے ہوں، اللہ پاک سے جب معافی مانگتا ہے تو اللہ پاک معاف۔ دیکھیں اس کے پڑھنے سے ہر غم، ہر فکر، ہر پریشانی کا خاتمہ ہوتا ہے، یہ بہترین علاج ہے۔ تو جس شخص کی مشکل وقت اس وقت گزر رہا ہے وہ اس کو پڑھے گا تو انشاءاللہ مشکل وقت اس کا ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی آسانی کے لیے دروازے کو، تنگی سے نکلنے کا راستہ مل جائے گا، قرضے اتر جائیں گے، حلال رزق میں اضافہ ہو جائے گا، دعاؤں کی قبولیت۔ درود بغیر دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتا ہے۔ تو زمین و آسمان کے درمیان جب یعنی کہ دعا جو ہوتی ہے نا جو ہم کرتے ہیں یا جو عبادت ہوتی ہے اس میں اگر درود پاک نہ ہو تو درمیان میں رک جاتی ہے، دعا کو روک لیا جاتا ہے۔ جب درود پاک پڑھا جاتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو چیزیں جس مقام پر جس ترتیب کے ساتھ بتائی جائیں اگر تو اسی طرح پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اب اس طرح آپ نے جب یہ 4 رکعتیں پڑھی اس کے بعد آپ نے یہ چیزیں پڑھی، تیسرے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہوگا نا وہ آپ نے قرآن مجید کی یہ سورت مبارکہ پڑھنی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا وحدانیت کا ذکر ہے، اللہ کی توحید کا ذکر ہے، یعنی سورت اخلاص آپ نے پڑھنی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 3 چیزیں پہلے 2 پڑھے، 3 کام کیے، پھر آپ نے یہ کیا تو 3 چیزیں پڑھی، اور اس کو پڑھتے ہوئے بھی آپ کو پتہ ہے 1 سے 2 منٹ لگتے ہیں، حد 3 منٹ میں آپ کی عمل، اور یہ ٹوٹل جو اعمال آپ کو بتا رہا ہوں، جو نوافل بتا رہا ہوں، تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ ٹائم نہیں۔ اگر آپ پوری رات میں آدھا گھنٹہ بھی اللہ کی رضا کے لیے نہیں دے سکے تو سمجھ لیں تمہاری زندگی بیکار ہے، دل کو سکون ملتا ہے، بے چینی ختم ہوتی ہے، وسوسے دور ہوتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو فرشتوں اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں جو اس طرح عبادت کرتے ہیں۔ اب جیسے میں نے کہا ہے کہ اب اس کے بعد جو آپ نے 4 رکعت کی نیت کرنی ہے وہ ذرا سنیں، آپ نے 4 رکعت نماز نفل جو پڑھنے ہیں اب ان کی جو نیت کرنی ہے وہ کیا کرنی ہے، وہ بڑی اہم بات ہے، وہ بڑی ہی کمال کی ہے۔ دیکھیں اس رات میں شب بیداری کرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ اب آپ نے صلاۃ الخیر کی نیت سے، یعنی اللہ تعالیٰ میرے اوپر خیر کر دے، سلامتی بھلائی مجھے مل جائے، اور اسی طرح یہ صلاۃ الخیر پڑھیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ جو نماز آپ کو بتا رہا ہوں نا، یقین جانیں آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، آپ کی مشکلیں حل ہو جائیں گی، کیونکہ یہ مہینہ تو آپ کو پتہ ہے عام مہینہ تو ہے نہیں، یہ عظمتوں، فضیلتوں، رحمتوں کے اعتبار سے اس جیسے کمالات آپ کو شاید کسی اور مہینے میں نصیب نہ ہوں۔ اس لیے اب آپ نے دوستو یہ جو رکعتیں پڑھنی ہیں اور اس میں آپ نے 4 کی جو نیت کی ہے وہ یعنی 4 رکعت نماز صلاۃ الخیر، بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر، اس طرح آپ نے نیت کر لی۔ اب آپ نے قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، سورۃ الفاتحہ، سبحانک اللہ پڑھی، سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھا۔ سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنے کے بعد اب پہلی رکعت کے اندر آپ نے دوستو جو ہے وہ آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کے بعد آپ نے سورۃ یعنی کہ انا اعطیناک الکوثر کو پڑھنا ہے، سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طرح آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے صرف 1 مرتبہ، اس کے بعد آپ سورۃ اخلاص کو پڑھیں گے پہلی رکعت میں، اس کو بھی 1 مرتبہ۔ تو 4 رکعتوں کے اندر آپ اسی ترتیب کے ساتھ ہی
آپ صورتیں پڑھتے جائیں گے، تو یہ ترتیب جو آپ کو بتا لوں یہ آپ کے دل کو روشن کر دے گی اور آپ کو بھلائیاں نصیب ہوں گی، آپ کو خیر نصیب ہوگی۔ تو اسی طرح آپ نے یہ 4 رکعت نماز نفل پڑھنے، تو جہاں پہ آپ کو سمجھ نہ آئے آپ کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو ابھی تو اس لیے بر وقت آپ کو یہ عمل دیا جا رہا ہے تاکہ بہت سارے بھائی بہن دیکھیں مساجد کے اندر ان نمازوں کا ان نوافل کا اہتمام کیا جاتا ہے، ورنہ تو 100 رکعت نماز نفل بھی اس رات میں پڑھنے کے لیے بتایا جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں اس رات میں 2 رکعت اسی طرح جب یہ آپ 4 رکعتیں نماز نفل پڑھ لیں گے نا صلاۃ الخیر کی، اس کے بعد آپ نے اگلی تو 2 رکعتیں پڑھنی ہے نا، وہ صلاۃ الحاجت ہے۔ جو بھی تمہارا مقصد ہے، جو بھی تمہاری حاجت ہے، جو تمہاری آرزو ہے، جو تمہاری تمنا ہے، آپ نے اب اس کی نیت کر کے پڑھنی ہے۔ اس میں آپ نے کیا کچھ پڑھنا ہے؟ اب جب یہ 4 پڑھیں گے تو اس کے بعد جو آپ نے ذکر کرنا ہے وہ یعنی کہ کوئی اتنا کوئی خاص نہیں ہے، صرف آپ نے 100 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کو آپ پڑھیں، ٹھیک ہے، اور آخر میں پڑھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح آپ کا یہ عبادت مکمل ہوگی۔ اب آخری 2 رکعتیں رہ گئی ہیں جو میں آپ کو بتانا، اسی طرح آپ کی یہ 12 رکعت نماز مکمل ہو جائے گی۔ جو صلاۃ الحاجت ہے یہ آخر میں پڑھنی ہے، اس سے پہلے اللہ کی رضا، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الخیر، یہ ساری اس سے پہلے آپ نے پڑھ لینی۔ اب آخر میں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی ہیں، تو یہ نفل کی نیت کرنی، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت، حاجت کی جگہ حاجت کا ہی لفظ استعمال کرنا ہے، لیکن اپنا مقصد ذہن میں رکھنا ہے، بے اولاد ہیں، مقروض ہیں، پریشان حال ہیں، دکھی ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، اب آپ نے یہاں اس کا تصور رکھنا ہے۔ تو جائز حاجت ہونی چاہیے، شادی کا مسئلہ ہے، کوئی بھی پرابلم ہے، کوئی بھی پریشانی، آپ نے اس کا تصور رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک تمہیں بھلائیاں عطا فرمائے گا، محتاجی تمہاری ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد آپ نے دوستو اس ترتیب کے ساتھ کہ آپ نے پہلی رکعت کے اندر سبحانک اللہ پڑھی، آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف پڑھی، سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے، یعنی قل ھو اللہ احد اللہ الصمد، اور اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پہلی رکعت کے اندر اور دوسری کے اندر ایک ہی تعداد ہے۔ تو دیکھیں میں کتنے آسان فہم الفاظ میں جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، آگے دوست احباب تک شیئر کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں، تاکہ مزید اس طرح کی اس رات کی عبادت اور مختلف اعمال جو طاقتور ترین ہے، جو مجرب ترین ہے، آپ کو بتائے جا سکیں اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر لیں۔ تو اب اسی ترتیب کے ساتھ جب آپ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے، تو آپ نے پہلی رکعت کے اندر بھی سورۃ اخلاص کو جو ہے وہ 15 مرتبہ پڑھنا ہے، دوسری میں بھی 15 بار پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے وہی اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے یہ مختصر سا عمل کرنا ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی اس کے بعد جو دعا کریں گے اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے قبول فرما لے گا۔ تو یہ بالکل آسان سا عمل ہے، آسان سا وظیفہ تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اب دوستو آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ جو عمل آپ نے پڑھنا ہے وہ عمل سن لیں، اور اس کے بعد آپ جو بھی آپ کی مصروفیت جو بھی کرنا چاہیں آپ پھر کر سکتے ہیں، لیکن عمل آپ نے ضرور بضرور اسی ترتیب کے ساتھ جو بتائی جائے اسی طرح کریں گے، انشاءاللہ تعالی رحمت الہی کا نزول ہوگا۔ تو اب نفل آپ نے پڑھ لیے، اب اس کے بعد آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، صرف اور صرف آپ نے 15 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھنا ہے، 15 مرتبہ ہی آپ نے آخر میں درود پاک پڑھنا ہے، اور آپ نے سب سے پہلے یا غنیو، یا غنیو، اے غنی، اے غنی، اے غنی، اس کو 111 بار پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح ہے اللہ کے نام کی جو تمہیں غنی کر دے گی، جو تمہیں مالا مال اللہ پاک جس کے ذریعے کر دے گا، جس کے ذریعے تمہاری تمام راہیں کھل جائیں گی، جس کے ذریعے ہاتھ اٹھاتے ہی دعاؤں کی قبولیت شروع ہو جائے گی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ محتاجی ختم کر دے گا اس بندے کی، غیب سے رزق کا انتظام فرما دے گا، رزق میں برکت، عزت، قبولیت، دشمنوں سے حفاظت، یہ تمام چیزیں اس کے ذریعے اس کو نصیب ہوں گی۔ اب جب اس کو پڑھ لیں تو اس کے بعد قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ جس کو سورۃ کوثر کہا جاتا ہے، اس سورت کو پڑھنا ہے، اس کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کو صرف اور صرف آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے استغفار پڑھنا ہوگا، یہ 3 کام آپ نے اس کے بعد کرنے، پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، پھر اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، عمل آپ کا مکمل۔ اب آپ نے کیا پڑھنا ہے دوستو؟ آپ نے صرف استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس کو پڑھنا ہے، اس کے بعد درود پاک، اس کے بعد دعا، انشاءاللہ جو زبان سے نکلے گی اللہ